السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع عشر ادا کرنے کے حوالے سے ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ عشر کہتے کسے ہیں۔ عشر 10ویں حصے کو کہا جاتا ہے۔ کسی بھی زمین سے نکلنے والی جو پیداوار ہے، جو اناج ہے، اس کا 10واں حصہ ادا کرنا، اسے عشر کہا جاتا ہے۔ تو عشر ادا کرنے کے لیے صاحب نصاب ہونا بھی ضروری نہیں، عشر ادا کرنے کے لیے عاقل بالغ ہونا بھی ضروری نہیں، اور عشر ادا کرنے کے لیے نصاب بھی مقرر نہیں کہ اتنا نصاب ہو تو پھر عشر ادا کرنا ہے۔ تو بھائی یہ بھی سوال کرتے ہیں بہت سے کہ کیا عشر صرف گندم پر ہی ہے یا چاولوں پر بھی ہے یا باقی تمام اناجوں پر بھی ہے؟ تو اس حوالے سے آج ہم وضاحت کریں گے۔ تو عشر کسی بھی زمین سے نکلنے والا جو اناج ہے اس کے 10ویں حصے کو ادا کرنا، اسے عشر کہا جاتا ہے۔ اگر تو آپ کے پاس جو زمین ہے اس کو نہری پانی لگتا ہے، چشموں کے پانی کے ساتھ سیراب ہوتی ہیں یا بارش کے پانی کے ساتھ سیراب ہوتی ہیں، تو پھر اس زمین سے نکلنے والا جو بھی اناج ہے اس کا 10واں حصہ ادا کرنا ضروری ہے، اس کا عشر ادا کرنا لازم ہے۔ تو 10ویں حصے سے مراد یہ ہے کہ ہر 10 من میں سے 1 من آپ نے عشر دینا ہے، اگر تو آپ کی زمینوں کو قدرتی پانی لگتا ہے۔ تو اگر آپ خود اپنی زمینوں کو پانی لگاتے ہیں ٹیوب ویل کے ذریعے یا کنویں سے پانی نکال کر یا جیسے بھی محنت کر کے پٹرول استعمال ہوتا ہے یا بجلی استعمال ہوتی ہے، اس طرح آپ اپنی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، تو پھر آپ نے 20واں حصہ عشر نکالنا ہے، یعنی ہر 20 من میں سے 1 من آپ نے عشر نکالنا ہے، یہ آپ پر فرض ہے۔ اور بھائی پوچھتے ہیں کہ جی عشر کن لوگوں کو ادا کرنا ہے؟ تو عشر کے مصارف جو بیان ہوئے ہیں ان کو ہی ادا کرنا ہے۔ عشر ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو ہے اپنے قریبی محلے داروں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، دینی مدارس کو دیکھنا چاہیے۔ اور عشر جو ہے ہمارے ہاں کیا پایا جاتا ہے کہ عشر ادا کرنے کے لیے جو بھی ہمارے پاس کوئی مانگنے آتا ہے گندم، تھوڑی سی کسے دے دی، تھوڑے مدارس سے آگے اسے دے دی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا عشر ادا ہو گیا، کوئی پیمانہ یا کوئی ناپ تول کیے بغیر ہم عشر ادا کر دیتے ہیں، تو اس طرح عشر ادا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ایک مکمل پروسیس ہے، ایک پیمانہ ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جی ہم ہر سال جس بندے کو عشر دیتے ہیں اگلے سال پھر اسے ہی دینا پڑتا ہے، وہ عشر لینے کا مستحق ٹھہرتا ہے، اسے ہی عشر دینا پڑتا ہے۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ جی ہم 4-5 ذمہ دار مل کے عشر اکٹھا کر کے ایک ایسے بندے کو کاروبار شروع کر کے دے دیں جس پر امید ہو، جس پر یقین ہو کہ یہ کاروبار کو سنبھال سکتا ہے یا کاروبار کو سنبھالے گا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اگلی مرتبہ اناج دینے کی باری آئے گی، عشر دینے کی باری آئے گی، تو وہ بندہ خود صاحب نصاب ہوگا، وہ عشر لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس بھی عشر ادا کرنے کے لیے اناج موجود ہو۔ ادا کرنا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے۔ اگر ہم عشر ادا نہیں کرتے تو اس سے ہماری فصلوں میں بے برکتی ہوتی ہے، ہمارے مالوں میں بے برکتی ہوتی ہے، ہماری گندم میں، اناج میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم عشر ادا کرتے ہیں، یہ عشر ادا کرنے والے حضرات کا خود منہ بولا ثبوت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم عشر ادا کرتے ہیں تو ہماری فصلوں میں، ہمارے اناج میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ آنے والے سال تک ہمارے پاس اناج موجود رہتا ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو کلیئر کرنی تھی کہ عشر جو ہے وہ ہر ایک اناج پر ہے، صرف گندم پر نہیں ہے، چاول پر نہیں، بلکہ سبزیوں پر، پھلوں پر، تمام جو اناج ہیں ان پر عشر دینا ضروری ہے۔ تو یہ عشر ادا کریں۔ سب بھائیوں سے اپیل ہے، آج کل گندم کی کٹائی شروع ہے، تو عشر ادا کرنے کے لیے آپ جب گندم نکلتی ہے مشین سے تو اسی وقت عشر ادا کر دیں، گھر لانے سے پہلے گھر لا کر بھی دے سکتے ہیں، تو اسی وقت ادا کر دیں تو یہ اچھا رہے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔